بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَعْرَابَ غَيْرُ كَأَعْرَابِ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا، جان تو بے شک اعراب غیر کی مستثنی بِإِلَّا کے اعراب جیسی ہے۔ کل ہم نے سبق پڑھا تھا کہ مستثنی وہ مستثنی جو الا کے بعد واقع ہو اس کی اعراب کیسی ہوگی، اور کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اعراب الا کے بعد جو مستثنی ہے وہ کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مجرور ہوتا ہے اور کبھی مرفوع ہوتا ہے۔ اور کل یہ ہم نے پڑھا تھا غیر کا جو مستثنی ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن غیر خود پہ کون سی اعراب ہوگی؟ غیر کا مستثنی تو مجرور ہوگا لیکن غیر پہ کون سی اعراب ہوگی؟ تو آج آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ غیر کی اعراب مستثنی بِإِلَّا کے اعراب جیسی ہے۔ جیسے مستثنی بِإِلَّا کی اعراب کبھی رفع ہوتی ہے، کبھی نصب، کبھی جر ہوتی ہے، تو غیر کی بھی اسی طرح ہوگی۔ غیر کا مستثنی تو مجرور ہوگا لیکن اس کی غیر کی اعراب مستثنی بِإِلَّا جیسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَعْرَابَ غَيْرُ، جان تو بے شک اعراب غیر کی کا اعراب المستثنی بِإِلَّا، مستثنی بِإِلَّا کے اعراب جیسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو مثال دے کر خود سمجھا رہا ہے۔ ما جاءنی القوم غیر زید، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثال ہے مستثنی متصل موجب، یعنی جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو۔ مستثنی متصل ہے یعنی مستثنی منہ میں داخل ہے لیکن غیر سے کے بعد اس کو نکالا گیا ہے، تو یہ اس کا منصوب ہوتا ہے۔ ما جاءنی القوم غیر زید، غیر پہ نصب ہوگی۔ اور دوسرے غیر حمار، جو اصل عبارت ہے ما جاءنی القوم غیر حمار، یہ مستثنی منقطع کی مثال ہے، تو اس پہ بھی غیر کو نصب پڑھی جائے گی۔ اور تیسری مثال دے رہا ہے ما جاءنی غیر زید القوم، یہ مثال ہے مستثنی غیر موجب اور مستثنی منہ سے مقدم ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس کی اعراب منصوب پڑھی جائے گی، پڑھا جائے گا ما جاءنی غیر زید القوم، تو یہاں پہ منصوب پڑھا جائے گا۔ اور تیسری مثال جو دے رہا ہے مستثنی منہ کلام غیر موجب ہو اور غیر مقدم ہو لیکن مستثنی منہ مذکور ہو، یعنی مستثنی منہ اس کے بعد آئے مذکور ہو، تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں۔ مستثنی کو یعنی غیر کو منصوب پڑھنا بھی جائز ہے اور مستثنی منہ سے بدل بنانا بھی جائز ہے۔ تو اس کی مثال ہے ما جاءنی احد غیر زید پڑھنا بھی جائز ہے، تو غیر زید پڑھنا بھی جائز ہے۔ ما جاءنی احد غیر زید یہ منصوب پڑھا جا رہا ہے، ما جاءنی غیر زید پڑھنا بھی جائز ہے، یہ بدل بنایا جائے گا۔ اور تیسری جو صورت ہے وہ ہے جب مستثنی منہ کلام غیر موجب ہو، مستثنی منہ مذکور نہ ہو، تو اس صورت میں غیر کو تینوں اعرابیں آئیں گی علی حسب العوامل۔ ما جاءنی غیر زید، ما رأیت غیر زید، ما مررت بغیر زید، یہ تینوں اعرابیں آئیں گی۔ آگے دوسرا مسئلہ بتا رہا ہے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّفْظَ غَيْرَ وَأَنَّ اللَّفْظَةَ غیر، بے شک لفظ غیر موضوعۃ للصفت، صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ وقد تستعمل بالاستثناء، اور کبھی کبھی یہ استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کما ان اللفظ الا، جس طرح لفظ الا موضوعۃ للاستثناء ہے،
مقرر کیا گیا استثناء کے لیے، وقت تستعمل للصفت، اور کبھی کبھی صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بھائی جاننا چاہیے کہ لفظ غیر یہ صفت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور کبھی کبھی یہ استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح الا لفظ استثناء کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور کبھی کبھی یہ صفت میں استعمال ہوتا ہے۔ بھائی جیسے جاءنی القوم غیر زید، ٹھیک ہے، تو اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ جاء فعل، نون وقائے یا مفعول بھی، القوم موصوف، ٹھیک ہے، غیر مضاف، زید مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر صفت ہوئی کی موصوف کی، موصوف اپنے صفت سے مل کر فاعل ہوا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعل خبرہ ہوا۔ یہ تو میں نے مثال کے طور پر آپ کو دے دی، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اصل میں عبارت ہوگی ما جاءنی قوم الا غیر زید ہوگا، قوم، القوم کو قومن پڑھا جائے گا۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ بھائی غیر یہ ایک ضابطہ ہے کہ اگر مضاف نکرہ ہو، اگر اس کو معرفے کی طرف اضافت کی جائے تو وہ معرفہ بن جائے گا۔ جیسے غلام، غلام جو ہے نکرہ ہے، بھائی غلام کسی بھی غلام کو بولا جائے گا، اگر اس کی زید کی طرف معرفے کی طرف اضافت کیا جائے تو وہ معرفہ بن جائے گا۔ جیسے غلام زیدن، غلام زیدن، اب یہ معرفہ بن گیا۔ تو اگر نکرے کی اضافت معرفے کی طرف کی جائے تو وہ ہمیشہ معرفہ بن جائے گا۔ لیکن غیر میں اتنا ابہام ہے کہ غیر کی اضافت اگر معرفے کی طرف کی جائے تو وہ معرفہ ہی رہے، وہ نکرہ ہی رہے گا، وہ کبھی بھی معرفہ نہیں رہے گا۔ جیسے جاءنی قوم غیر زید، آئی میرے پاس قوم زید کے علاوہ، اب غیر مضاف، زید مضاف الیہ بنتا ہے۔ اب اس کے مضاف الیہ بننے کے باوجود یہ غیر جو ہے وہ کبھی بھی معرفہ نہیں بنے گا، نکرہ ہی رہے گا۔ جیسے غیر زید، غیر زید کے علاوہ، بھئی غیر کے زید کے علاوہ پھر کتنے احتمالات ہیں؟ بہت سارے احتمالات ہیں، عمر، بکر، خالد وغیر ذالک، پوری دنیا کے لوگ اس سے مراد ہو جائیں گے۔ تو غیر کی اگر اضافت نکرے کی طرف کی جائے، معرفے کی طرف کی جائے تو پھر بھی نکرہ ہی رہے گا، وہ معرفہ نہیں بنے گا۔ اب اس نکرے کی اگر یہ صفت بنائی جائے موصوف کی طرف تو موصوف کی وہ کو بھی نکرہ کرنا پڑے گا، کیونکہ بھئی موصوف و صفت میں مطابقت ہونی چاہیے۔ اگر موصوف صفت نکرہ ہے تو موصوف بھی نکرہ ہی رہے گی۔ تو اس لیے جاءنی قوم الا غیر زید بولا جائے گا، جاءنی القوم غیر زید، تو پھر یہ مستثنیٰ منہ والی ترکیب ہوگی۔ اگر ہم اس کو جاءنی قوم غیر زید بولیں گے تو پھر یہ صفت موصوف صفت والی ترکیب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الصِّفَةَ غَيْرَ مَوْضُوعَةٌ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّفْظَ غَيْرَ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّفْظَ غَيْرَ موضوعۃ للصفات، بے شک جان تو لفظ غیر جو ہے صفت کے لیے وضع ہے۔ وقت تستعمل للاستثناء، کبھی کبھی یہ استثناء کے لیے استعمال ہوگا۔ بھائی صفت کے لیے اگر استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کا موصوف کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر استثناء کے لیے تو پھر معرفہ ہو سکتا ہے۔ کما ان اللفظۃ الا، جس طرح الا لفظ موضوعۃ، یہ استثناء، الا جو لفظ ہے استثناء کے لیے ہے۔ وقت تستعمل ہوا، کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے صفت کے لیے۔ تو ابھی الا بھی اگر جب صفت کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مستثنیٰ منہ جو آگے آئے گا وہ صفت اس کی بنے گی، وہ مستثنیٰ منہ نہیں بنے گا، پھر وہ نکرہ ہوگا۔ اگر الا سے پہلے لفظ نکرہ آ جائے تو اس کو موصوف صفت والی ہم ترکیب کریں گے، مستثنیٰ والی ترکیب نہیں کریں گے۔ اب قرآن میں آیت ہے
بھئی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کما فی قولہ تعالی، جس قول اس اللہ تعالیٰ کا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان میں اللہ کے سوائے اور معبود ہوتے تو زمین فاسد ہو جاتی۔ کیوں بھئی ایک معبود کہتا کہ بھئی سورج جو ہے مشرق کی طرف نکلے، دوسرا معبود کہے گا نہیں مغرب کی طرف نکلے، تیسرا کہے گا نہیں شمال کی طرف، چوتھا کہے گا نہیں بھئی جنوب کی طرف نکلے، تو کیا ہوگا؟ زمین میں فساد ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ توحید کی اللہ تعالیٰ قرآن مثال دیتا ہے، لو کان فیما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان میں بہت سارے معبود ہوتے تو فساد برپا ہوتا۔ اب الا اللہ بمعنی کیا ہے؟ غیر اللہ۔ ابھی اللہ کی معنی آپ اصل وضع اللہ جو ہے وہ ہے استثناء کے لیے، اب آپ اس کی معنی صفت کی لے رہے ہیں، یعنی آپ سے حقیقت سے ہٹ کر مجاز کی طرف جا رہے ہیں۔ بھئی مجاز کی طرف اگر جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ کون سی دلیل ہے کہ آپ الا اللہ کو غیر اللہ کی معنی میں لے رہے ہیں؟ بھئی دلیل یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا، اگر الا اللہ ہم معنی لے لیں تو یہ مستثنیٰ کی دو قسم ہے، بھئی یا تو متصل ہوگا یا غیر متصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب الا اللہ، لفظ اللہ مستثنیٰ متصل ہے یا منقطع ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ اس کی نہ مستثنیٰ منقطع لے سکتے ہیں نہ متصل لے سکتے ہیں۔ بھئی کیوں؟ بھئی لو کان فیما آلہۃ، آلہۃ نکرہ ہے، نکرہ کے بعد اگر استثناء آ جائے تو اس کو نہ منقطع لے سکتے ہیں نہ متصل لے سکتے ہیں۔ بھئی میں آپ کو بتاؤں، جاءنی قوم الا زیدن، میں اگر یہ بولوں میری پاس آئی قوم سوائے زید جے، اب پہلے مثال لیتے ہیں، جاءنی القوم الا زیدن، ٹھیک ہے؟ اب یہ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ مستثنیٰ متصل کی مثال ہے مستثنیٰ منقطع کی مثال ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ دونوں کی مثال ہو سکتی ہے، مستثنیٰ منقطع کی بھی مثال ہو سکتی ہے، مستثنیٰ منقطع کی مثال ہوتی ہے۔ بھائی دیکھیں، اگر جاءنی القوم، آئی میرے پاس قوم، یہ ایسی قوم ہے جس میں زید بھی شامل ہے، اور اللہ سے آ کر اس زید کو نکال دے، آئی میری پاس قوم، ایسی قوم جس میں زید شامل ہے، تو سب ہر کسی کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بھائی زید بھی آیا ہوگا۔ پھر اللہ سے آ کر استثناء کر دی کہ آئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کس کی مثال ہے؟ مستثنیٰ متصل کی مثال ہے، یعنی پہلے زید شامل تھا لیکن استثناء کے اللہ کے آنے کے بعد زید کو اس قوم سے نکال دیا۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، جاءنی القوم الا زیدن، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایسی قوم ہے جس میں زید شامل نہیں ہے، ایسی قوم ہے جو یہ ایسی قوم ہے جس میں کوئی بھی زید موجود نہیں ہے۔ اب میں کہوں گا جاءنی القوم الا زیدن، اب میرے پاس ایسی قوم آئی جس میں زید موجود تھا؟ نہیں موجود تھا۔ اب موجود ہی نہیں تھا تو استثناء اللہ سے اسے خارج بھی نہیں ہوا۔ یہ ایسی مثال ہے، نحویوں آپ کو مثال جاءنی القوم الا حمارن اس لیے مثال دیتے ہیں کہ ایسی واضح مثال ہونی چاہیے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ مثال بھی اگر زید اس قوم میں شامل نہیں ہے تو مستثنیٰ منقطع کی مثال کیا ہے کہ مستثنیٰ منقطع وہ ہے جس میں اللہ کے بعد مستثنیٰ واقع ہو لیکن اسے نکالا نہ جائے کیونکہ وہ اس میں شامل ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہے ما جاءنی القوم الا زیدن، یہ مستثنیٰ متصل کی مثال تب ہے جب زید پہلے شامل تھا۔ جاءنی القوم الا زیدن، یہ
اس مستثنا کے منقطع کی تب مثال ہوگی جب زید اس قوم میں شامل نہیں تھا. یعنی ہمیں معلوم ہے کہ اس قوم مخصوص قوم ہے جس میں زید شامل ہے یا نہیں ہے. اگر شامل ہے تو مستثنا متصل کی مثال ہو جائے گی. اگر زید اس میں شامل نہیں ہے تو مستثنا منقطع کی مثال ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں قوم کا معلوم ہے. اگر میں بولوں جاءنی قوم، یعنی اس کو معرفہ نہیں بنا رہا، جاءنی قوم الا زیدن، آئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا. اب آپ اس کو نہ منقطع بنا سکتے ہیں نہ متصل بنا سکتے ہیں، کیونکہ قوم غیر معین ہے. بھئی کون سی قوم؟ یہ تو معین نہیں ہے، وہ تو نکرہ ہے. بھئی بنو بکر، بنو تمیم، میمن قبیلہ، سیمجا پٹھان قبیلہ، جتنے بھی آپ قبیلے لے لیں اس سے کوئی بھی مراد لے سکتے ہیں. تو قوم غیر معین ہو گئی. اب میرا کہنے سے جاءنی قوم، اب یہ قوم آئی، کون سی قوم آئی؟ جب قوم کا تعین نہیں ہے تو زید کا تعین کیسے ہوگا کہ اس میں ہے؟ تو اب زید کا تعین نہیں ہو رہا کہ کس کون سی قوم ہے، تو اب اس کو نہ متصل بنا سکتے ہیں نہ منقطع بنا سکتے ہیں. بھئی جاءنی قوم، بھئی پتہ نہیں قوم کون سی قوم، بنو تمیم، بنو بکر، پٹھان قوم، میمن قوم کون سی ہے؟ جب قوم کا تعین نہیں ہے تو اس میں زید کے ہونے نہ ہونے کا تعین نہیں ہو سکے گا. جب نہیں ہو سکے گا تو نہ ہم اسے متصل بنا سکتے ہیں نہ منقطع بنا سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ سے پہلے نکرہ آ جائے، مستثنا میں جو ہے وہ نکرہ آ جائے، تو وہ نہ متصل منقطع بن سکتا ہے، نہ متصل نہ مستثنا منقطع بن سکتا ہے، نہ متصل بن سکتا ہے. دونوں نہیں بن سکتے. اب متصل کی دو ہی تو قسم ہے، یا متصل ہوگا یا منقطع ہوگا. اب دونوں اگر نہیں بن سکتے تو ہم اس کو مستثنا کا کلام نہیں کہہ سکتے. اب یہ جو ہے لو کان فیما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، آلہۃ جمع ہے الہ، الہ کی. آلہۃ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ ہاں بھائی یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ نہیں ہے. بھائی معرفہ کی جو قسم ہے اس میں سے کوئی ہے؟ مضمرات، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، معرف باللام، معرف بالندا، علم ہو یا کسی ایک کی طرف مضاف ہو، نکرے کی کسی کی مضاف ہو، ان سب قسم میں سے یہ آلہۃ نہیں ہے. تو گویا آلہۃ کیا ہوا؟ نکرہ ہوا. اور نکرے کے بعد اللہ آ جائے، اللہ کے بعد لفظ اللہ آ گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ نکرے میں مستثنا میں شامل ہے یا نہیں ہے. اب یہ پتہ جو نہیں چلتا تو نہ منقطع ہوگا نہ متصل ہوگا. تو گویا کہ یہ اللہ جو ہے مستثنا کی مثال نہیں ہے بلکہ اللہ بمعنی غیر کی ہے. یعنی یہاں پہ معنی لفظی ہے کہ لفظ اس میں منع کر رہا ہے کہ یہ متصل نہیں بن سکتا، تو اس کو اللہ بمعنی غیر لیا جائے گا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ بمعنی غیر اللہ. ٹھیک ہے. تو اس کا معنی کیا لائے گا؟ غیر اللہ لیا جائے گا. ختم جی. دوسری مثال اللہ تعالیٰ میں کذالک قولی تعالیٰ لا الہ الا اللہ، اس طرح قول اس اللہ تعالیٰ کا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ بھی بمعنی غیر اللہ ہے، لا الہ غیر اللہ ہے. بھائی کیوں؟ یہاں پہ معنی لفظی نہیں ہے بلکہ معنی معنوی ہے. پہلے مثال میں معنی لفظی تھی، اب اس دوسرے مثال میں معنی معنوی ہے. جیسے قول لا الہ الا اللہ. اب لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ. اب یہ ہم دیکھیں گے لا الہ، لا الہ، الہ یا تو معبود حق ہوگا یا معبود باطل ہوگا. نہیں ہے کوئی، اس کی معنی ہے نہیں کوئی معبود حق مگر اللہ، یا نہیں ہے کوئی معبود باطل یا اللہ. یعنی یا معبود حق مراد لی جائے گی یا معبود باطل مانا لی جائے گی.
ابھی لا الہ نہیں ہے کوئی معبود حق کا، اور کوئی بھی معبود حق نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب بظاہر یہ جو ہے مستثنی متصل کی مثال لی جا رہی ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود حق کا الا اللہ مگر اللہ حق کا معبود ہے. اب بھائی مستثنی متصل کی تعریف یہ ہے کہ مستثنی متصل یہ ہے کہ مستثنی منہ میں مستثنی پہلے شامل تھا، پھر اللہ کے بعد نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے، مثال جاءنی القوم الا زیدن، آئی میرے پاس قوم، تو قوم زید شامل تھا نہیں تھا؟ متصل کی اگر مثال لے لیں تو قوم زید شامل تھا، پھر اللہ کے بعد خارج کر دیا گیا. تو مستثنی متصل کی تعریف یہ ہے کہ مستثنی منہ میں شامل ہو، اس میں داخل ہو، اللہ کے بعد اس کو خارج کیا جائے. تو اگر ہم اس کو مستثنی متصل کی مثال لے لیں تو قولی لا الہ نہیں ہے کوئی معبود حق کا. اب مستثنی منہ کون ہے؟ لفظ اللہ ہے. اس میں اللہ اس کو پہلے شامل ہے یا نہیں ہے؟ اگر متصل کی مثال لے لیں تو اللہ اس میں شامل ہے، نہیں کوئی معبود حق والا، تو اللہ بھی شامل ہو گیا معاذ اللہ. اللہ آ کر اس نے خارج کر دیا، تو ہم نے ایک لمحے کے لیے تو تسلیم کر لیا کہ نہیں ہے کوئی معبود حق، اس میں اللہ بھی شامل ہو گیا معاذ اللہ. وہ اللہ سے آ کر نکال دیا، یعنی پہلے شامل تھا اب اللہ کو نکال دیا گیا ہے. تو اب یہ توحید کے خلاف ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو معبود حق نہیں ہے یہ نہیں مان سکتے ہم، اس لیے مستثنی متصل کی مثال اس میں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اب اگر ہم بولیں گے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود باطل الا اللہ سوائے اللہ کے، یہ معاذ اللہ کی جو معنی بالکل ہی خراب ہو جائے گی. یعنی کوئی بھی معبود باطل نہیں ہے، معاذ اللہ معبود باطل کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ بھی معنی ہم نہیں لے سکتے. تو پھر ہمیں مجبوراً کیا جائے گا؟ لا الہ غیر اللہ، الہ بمعنی غیر لیا جائے گا، تو پھر معنی خراب نہیں ہوگی. تو اس میں بھی لا الہ الا بمعنی غیر اللہ ہے. تو یہ اس میں لفظ یہ جو ہے اس میں معنی معنوی ہے. پہلے مثال میں معنی لفظی تھا، اس میں معنی معنوی ہے. ٹھیک ہے، دعا کہ اللہ تعالی ہدایت دے. واللہ اعلم بالصواب.